الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله ومولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله بلغ العلا بكماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے بمصطفیٰ برساں خیشراں کے دین ہماؤست گھر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت مسلمان عزیزوں دوستوں بزرگوں بالخصوص مشائخ و علماء کرام و معزز و محترم حاضرین و سامعین عرس مقدس کی اس تقریب کے اندر آ کر حاضری کا شرف پا کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہے رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آستانہ پاک کو اور آنے والے ہر مرید کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس آستانے کا فیض قیامت کی صبح تک آباد رہے بڑے شیوخ علماء اور اساتذہ ثناخان قرہ حضرات صوفیاء آج کی اس بزم کے اندر تشریف فرما ہیں بندہ ناچیز کو بھی اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ اور اس دفعہ بھی اس آستانے کے خادم شیخ محمد حنیف صاحب خلیفہ مزاج آستانہ عالیہ شرف پور شریف کی وساطت سے حاضری کا موقع میسر ہوا اس دفعہ بھی ان کی مہربانی سے ولی کامل کے دروازے پر حاضری کی توفیق حاصل ہوئی آپ دعا فرمائیں اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اس سے پہلے میں بھی آتا رہا اور آج بھی وہ منظر میں نے دیکھا کہ دور دراز تک لوگ پیدل اور کثیر لوگ ننگے پاؤں سفر کر کے اس پنڈال میں پہنچ رہے ہیں اور دربار شریف پر بھی حاضری کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک ہستی کو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں بیت جاتی ہیں لیکن ان کا آستانہ یوں آباد رہتا ہے جیسے ان کی حیات میں آباد رہتا ہے جبکہ دور ایسا آ گیا ہے لوگ اپنی ماں کو
بھول جاتے ہیں، اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں، تیسری نسل کے بعد اپنا نام نہیں یاد رہتا۔ یہ کیا عظمت و شان ہے اولیاء کے دروازے کے اوپر کہ صدیوں بیت چکیاں ہیں، اس فانی دنیا کو سلام کیے ہوئے، پر آج بھی ان کا ذکر اس طرح تازہ ہے جس طرح ان کی حیات میں تازہ ہوا کرتا تھا۔ اہل سنت اس کا جواب تو ہمیشہ ہی دیتے ہیں، لیکن آج نئی روشنی میں لوگ مانتے بھی نہیں ہیں، اعتراض کرنے والے اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے آستانوں پر رونق روزانہ بڑھتی جا رہی ہے۔ سبب کیا ہے؟ بہت سارے جواب ہیں، لیکن اس مختصر وقت کے اندر میں جواب مولانا مودودی صاحب جو جماعت اسلامی کے بانی تھے ان کی زبان سے دینا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے یہ اللہ والوں کے دروازوں کے اوپر اتنا رش رہتا ہے، مہنگائی ہو لنگر پھر بھی عروج پہ ہوتا ہے، اور حالات خراب بھی ہوں پھر بھی لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں چلو ہماری بات نہیں کوئی مانتا، قرآن کی بھی کوئی نہیں سنتا، مصطفیٰ کریم کے فرمان کی بھی نہیں سنتا، چلو کم از کم اپنے لیڈر کی تو سنے گا، اپنے مولوی کی تو سنے گا، اپنے مفسر کی تو سنے گا۔ انہوں نے تفہیم الباری لکھی ہے، مولانا مودودی صاحب نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور 5-6 جلدوں میں قرآن کی تفسیر کی ہے، اور اس کا نام رکھا ہے تفہیم الباری۔ اس کے اندر انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، پہلے قرآن سنیے اور پھر جس لفظ کا معنی سمجھاتے ہوئے انہوں نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو ایک حکم دیتا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ مومنوں میرا ذکر کثرت سے کرو، تھوڑا بہت ذکر نہ کرو، کثیر ذکر کرو، میرا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اور خطاب صرف ایمان والوں کو ہے، حالانکہ جب انسانیت کی پیدائش کا مقصد بتاتا ہے تو پھر ساری انسانیت سے کہتا ہے، سارے جنوں سے کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اور بڑا آسانی کے ساتھ اور آسان الفاظ کے ساتھ خطیب پاکستان اور مناظر اسلام مولانا غلام مصطفیٰ مجددی نقشبندی دامت برکاتہ ملک السیہ والعالیہ یہ پیش کر کے گئے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا صرف ایک مقصد رکھا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ مفہوم کیا ہوا؟ یہ کائنات تیرے لیے انسان سجی ہے، یہ رات اور دن کی تبدیلیاں تیرے لیے ہیں، یہ چاند اور سورج کا چڑھنا یہ تیرے لیے ہے، یہ موسموں کی تبدیلی تیرے لیے ہے، یہ والدین، یہ اولاد، یہ بیوی، یہ بچے، یہ کائنات کی رنگینیاں سب تیرے لیے ہیں۔ اور موسم سرما آئے، گرما آئے، بہار آئے، خزاں آئے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ ہم تو بے نیاز ہیں، ہماری تعریف ہر دور میں رہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مجھے نہیں کسی چیز کی ضرورت، یا اللہ زمین بھی ہمارے لیے، آسمان بھی ہمارے لیے، سورج بھی ہمارے لیے، چاند بھی ہمارے لیے، نبی بھی ہمارے لیے، رسول بھی ہمارے لیے، خلیل اللہ بھی ہمارے لیے، حبیب اللہ بھی ہمارے لیے، والدین بھی ہمارے لیے، کائنات بھی ہمارے لیے۔ بتا ہم کس کے لیے ہیں؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے صرف تجھے اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ رب ذوالجلال ساری انسانیت سے فرماتا ہے تو میری عبادت کے لیے ہے، لیکن جب اپنے ذکر کی باری آتی ہے پھر ساری انسانیت کو مخاطب نہیں کرتا، بلکہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اس کا مطلب عیسائی گیا، یہودی گیا، سکھ گیا، چکڑالوی گیا، بد مذہب گیا،
بدعقیدہ گیا، اللہ تبارک و تعالی ہندوؤں کو بھی نکال رہا ہے اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو تمہارے ساتھ میری بات ہے۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا اذکروا اللہ کثیرا، اذکروا اللہ، اذکروا اللہ، اذکروا اللہ۔ اور اگر تو محمد عربی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال چکا ہے تو پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں، صبح کیا، شام کیا، دوپہر کیا، رات کیا، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال تیرے شب و روز بس میری یاد کے اندر گزرنے چاہیے۔ مجھے یاد کیا کر۔ نعرہ تکبیر، اے ساؤنڈ کھولو یارا جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیم، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مسلکی اہل سنت و جماعت۔ مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، لیکن نعروں کی وقت کی گنجائش نہیں، آدھا گھنٹہ صرف ٹائم ہے، اسی کے اندر بات ختم کرنی، بس سبحان اللہ کہتے جاؤ اور توجہ میری طرف رکھتے جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے مومنوں جو مانتے ہو کہ ہم مومن ہیں، اور کون ہیں وہ؟ جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ یا اللہ حکم کر، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ بس تمہارے زبان کی اوپر میرے نام کی مالا چلنی چاہیے، مجھے یاد کرتے رہو صبح بھی شام بھی۔ یا اللہ مان لیا تجھے یاد کرتے ہیں، پر بتا اتنا ذکر تیرا کریں، اتنا ذکر کریں، تو دے گیا کیا؟ کیا عطا کرے گا؟ اللہ ساتھ ہی انعام شروع کر دیتا ہے، فرمایا اگر میرا ذکر کرو گے تو پھر سنو انعام۔ یا اللہ انعام کیا ہے؟ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ اونچی آواز سے کہنا اب سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں پہلا انعام بیان کر رہا ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ، دوسرا انعام بیان کرتا ہے یخرجکم من الظلمات الی النور، تیسرا انعام بیان کرتا ہے وکان بالمؤمنین رحیما، چوتھا انعام بیان کرتا ہے وتحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور پنجتن کے واسطے سے پانچواں انعام فرمایا وَقَوَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا کبھی عجیب کریما۔ فرمایا جو میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے نا، میں اس کو 5 انعام دیتا ہوں، 5۔ یا اللہ وہ 5 انعام کیا ہیں؟ فرمایا پہلا انعام یہ ہے میں آپ بھی اس پر صلات بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی اس کے اوپر صلات بھیجتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ میں آپ بھی اور میرے فرشتے بھی اس پر صلات بھیجتے ہیں، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ میں اس بندے کو اندھیرے میں نہیں رکھوں گا، وہ دنیا میں رہے، میں روشنیوں میں رکھوں گا، وہ منو مٹی قبر کے نیچے آ جائے، میں اس وقت بھی روشنی کے اندر رکھوں گا۔ اور تیسرا انعام یہ ہے میں وہ دنیا میں رہے تب بھی، وہ قبر میں رہے تب بھی میں اس کے اوپر رحمتیں آپ برساتا رہوں گا۔ اور چوتھا انعام یہ ہے جس دن ملاقات ہوئی میں اس کو آپ سلام پیش کروں گا، وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا کریما، اور میں نے بڑے عزت والا اجر اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو ذاکر بن جاتا ہے، رب ذوالجلال کا جو ذاکر بن جاتا ہے اور صبح و شام اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے میں اس کے اوپر صلات بھیجوں گا، میں میرے فرشتے بھی بھیجیں گے۔ اور بڑا مشہور اس کا شان نزول ہے، کئی بار آپ نے سماعت فرمایا ہوگا، تمہارے پیر کی بات ہے، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ نقشبندیوں تم آپ وفادار لوگ ہو اس لیے کہ تمہارا پیر بڑا وفادار ہے۔ قرآن کی جب یہ آیت آئی تھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جارے گار مصطفیٰ، یار دربار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، پیکر صدق و صفا، حضرت ابو بکر صدیق۔ آخر تک کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار نبوی میں حاضر ہوئے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے تمہاری خدمت کی ہے، جب سے تمہارے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، رب کی طرف سے جو کرم تمہارے اوپر برستا ہے وہ کرم ہمارے اوپر بھی برستا ہے، جو کرم تمہارے اوپر برسے تمہارے صدقے سے پھر وہ انعام اللہ ہمیں بھی عطا فرماتا ہے، جو رحمتوں کے دروازے تمہارے اوپر کھلتے ہیں تمہارے صدقے پھر ہمارے اوپر بھی کھلتے ہیں۔ اللہ جو کرم تمہارے اوپر فرماتا ہے تمہارے صدقے سے ہمارے اوپر بھی فرماتا ہے۔ میری سرکار نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی، رحمتوں کے پھول برسے، آب زمزم سے دھلے ہوئے الفاظ میں سرکار فرمانے لگے ابو بکر بات کر، بات کیا ہے، کیوں پریشان ہے؟ اے نہیں لنگر مصطفیٰ کا کھائے اور غلامی مصطفیٰ کی کرے اور سرکار کی چاکری کرے اور پھر بے قسمت رہ جائے۔ فرمایا یہ تو ہماری غیرت کو بھی گوارا نہیں، بتا کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ یا رسول اللہ، رب فرما رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے محبوب علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں، مومنوں اگر مومن ہو تو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ میں آیا اس لیے ہوں تمہارے اوپر یہ کرم ہو اور میرے اوپر نہ ہو اور تمہاری وجہ سے امت مسلمہ پر نہ ہو۔ یا رسول اللہ پھر غلامی کدھر گئی؟ ابھی ہونٹوں کو جنبش ہونے لگی تھی، جبریل آ گئے، فرمایا کی محبوبہ رب فرماتا ہے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو ابو بکر مانگنے آیا ہے رب آپ عطا فرماتا ہے، آپ عطا فرماتا۔ میری سرکار نے فرمایا جبریل بتا پھر رب کیا کہتا ہے؟ سرکار کو جبریل نے سنایا، میرے مصطفیٰ نے پھر اپنی زبان سے سنایا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ یخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما یا تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہ اجرا کریما۔ ابو بکر رب کہتا ہے نہ گھبرا، بس جو ہمارے ذکر سے وابستہ ہو جاتا ہے اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے رب فرماتا ہے میں آپ بھی صلات بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی صلات بھیجتے ہیں۔ ابو بکر کی وفا پہ قربان نہ جاؤں، لذت کی بات سناؤں، معراج کی رات تھی، محبوب علیہ السلام کو حضرت ام ہانی کے گھر سے اٹھایا گیا، سرکار کو جو ہے براق نامی سیارے پہ بٹھایا گیا، 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں لے جایا گیا، اقصی میں جا کے نبیوں نے استقبال کیا، چلتے گئے سرکار آگے سدرہ پر، جب واپس میرا محبوب جو ہے دیدار الہی سے فیضیاب ہو کر واپس لوٹے، میرے محبوب علیہ السلام جو ہیں وہ آ کر قصہ معراج عاشقوں کو سنانے لگے، سناتے سناتے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ایک مقام ایسا بھی آیا تھا جب جبریل بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ آقا وہ کون سا مقام ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ سدرہ کا مقام ہے۔ آقا سدرہ پہ جبریل کیا کہتا تھا؟ آقا فرماتے ہیں جبریل کہتا تھا آقا میں ایک پورا بھی آگے بڑھا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ آقا پھر سرکار فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا، ایک مرتبہ میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ جبریل بتا تیری اصل کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا تھا آقا میں اپنی اصل ادھر نہیں بتا سکتا، تو میں نے سرکار فرماتے ہیں میں نے مسکرا کے فرمایا جبریل تیری اصل دیکھنی ہو تو کہاں آنا پڑتا ہے؟ جبریل کہتا ہے میری اصل دیکھنی ہو تو سدرہ پہ آنا پڑتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے مسکرا کے کہا چل ملاقات ہوگی۔ جب وہ کہہ رہا تھا میں آگے بڑھا جل کر راکھ ہو جاؤں گا تو میں نے فرمایا چل نال تے نہ چل، ساتھ تے نہ دے، پر اپنی اصل تو دکھا، تو نے کہا تھا سدرہ پہ آنا پڑے گا، آج میں سدرہ پہ ہوں، بتا تیری اصل کیا ہے؟ جبریل نے پر کھولنے شروع کیے، 1 2 3 4 100 200 300 400 500 600 پر کھولے۔ جب پر بند ہوئے سرکار نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی، فرمایا جبریل بس یہ تیری اصل ہے؟ آقا ہاں یہ میری اصل ہے۔ سرکار مسکرا کے قدم اٹھانے لگے نا، عرض کرنے لگا حضور ہماری ہی اصلیں پوچھتی جاتے ہو، اپنی بھی اصل بتا جاؤ۔ فرمایا جبریل وہ وقت یاد کر جب میں نے تجھے زمین پہ پوچھا تھا کہ اپنی اصل بتا، تو کہتا تھا میں ادھر نہیں بتا سکتا، میں سدرہ پہ بتا سکتا ہوں۔ جبریل
تو ادھر نہیں بتا سکتا تھا، میں ادھر نہیں بتا سکتا۔ نہیں اونچی بات سے کہو سبحان اللہ۔ صدیقی ہو تو اونچی بات سے کہو سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا جبریل تو ادھر نہیں بتا سکتا، میں ادھر نہیں بتا سکتا۔ جبریل عرض کرتا ہے حضور میری اصل دیکھنی ہو تو سدرہ پہ آنا پڑتا ہے، آپ کی اصل دیکھنی ہو تو کدھر جانا پڑے گا؟ فرمایا جبریل تیری اصل دیکھنی ہو تو سدرہ پہ آنا پڑتا ہے، میری اصل دیکھنی ہو تو سدرہ سے پار جانا پڑتا ہے۔ میری اصل دیکھنی ہو سدرہ سے پار جانا پڑتا ہے۔ آقا جل کر راکھ ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہی تو بتانا ہے، میری اصل کو کوئی نہیں جانتا، آقا کوئی بھی نہیں جانتا۔ فرمایا یا بنانے والا خدا جانتا ہے یا بننے والا مصطفیٰ آپ جانتا ہے، آپ جانتا ہے۔ محبوب آپ جانتے ہیں وہ ہوا کیا جب سرکار یہ زمین پہ سنا رہے تھے کہ جبریل کہہ رہا تھا آقا میں آگے چلا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخیں نکل گئی، دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا جبریل کیوں روتے ہو؟ آقا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ آقا میں جبریل پہ روتا ہوں۔ سرکار نے پوچھا جبریل کیوں ابو بکر جبریل پہ کیوں روتے ہو؟ آقا اس لیے روتا ہوں کہ جبریل کو اپنے ہلاک ہونے کا اور جلنے کا خطرہ تھا، اور محبوب نے کہا چل تو چلتا نہیں تھا، کاش ابن قحافہ ہوتا، کاش ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہوتا۔ محبوب فرماتے چل، جل جانے کا خطرہ ہوتا، میں قدموں میں جل جل کر جل جل کر جل جل کر جل جل کر راکھ ہو جاتا، پیچھے کبھی نہ ہٹتا، راکھ ہو جاتا پیچھے نہ کبھی ہٹتا۔ ایسے ہی مصطفیٰ نے فرمایا تھا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اونچی بات سے بولنا۔ اب سرکار نے ایسے ہی فرما دیا تھا جا ابو بکر سے جا کے کہو، جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا۔ اور اٹھا کر دیکھو سیاستہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آیا، حضرت ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے، حضرت عمر تھے۔ میں نے کہا عمر تم نماز پڑھا دو، حضرت عمر نے نماز پڑھائی، اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر، سرکار کے کانوں میں آواز پڑی، سرکار نے 3 دفعہ فرمایا لا 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 لیصلی بالناس ابن ابی قحافہ، نہیں 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 نہیں، لوگوں کو نماز ابو بکر ہی پڑھائے گا، ابو بکر ہی پڑھائے گا۔ اس کے ساتھ جڑوی دوسری حدیث سیاق کے اندر موجود ہے، سرکار نے فرمایا فَأَيْنَ ابو بکر، ابو بکر کدھر ہے؟ نماز پڑھا رہے ہیں عمر، ابو بکر کدھر ہے؟ ابو بکر کدھر ہے؟ اور روایت اٹھا کر دیکھو، سرکار نے مسکرا کے نہیں کہا، سرکار نے آرام سے بھی نہیں کہا، وَيَقُولُ ذَلِكَ مُدْغَبًا، سرکار نے غصے سے کہا، غصے سے کہا، غصے سے۔ اب مجھے کہنے دو، سرکار نے فرمایا فَأَيْنَ ابو بکر، فرمایا ابو بکر کتھے ہے؟ اونچی بات نہ کہو سبحان اللہ، ابو بکر کتھے؟ ابو بکر، ابو بکر کہاں پر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ہے؟ ساتھ ہی فرمایا یا باللہ والمسلمون، یا باللہ والمسلمون، یا باللہ والمسلمون، ابو بکر پڑھائیں گے، ابو بکر پڑھائیں گے، ابو بکر پڑھائیں گے۔ آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا نہ اللہ مانتا ہے نہ مومن مانتے ہیں۔ اونچی بات سے کہنا، مومن بھی نہیں مانتے، مومن تو کیا اللہ بھی نہیں مانتا۔ اور پھر اس کے اوپر پہرا دیا، پہرا دیا، پہرا دیا۔ فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم
یا امہم، فرمایا سنا غیرہو، فرمایا شان کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں ان کے اندر ابو بکر ہو مصلی پہ کوئی اور آئے، مطلب کیا ہے؟ جب تک ابو بکر حیات رہیں گے مصطفیٰ کے مصلی پہ نماز وہی پڑھائیں گے۔ اور ایک دن ایک دن فجر کی نماز کے وقت، ایک دن فجر کی، سبحان اللہ، ایک دن سرکار نے صبح کی نماز میں جس دن سرکار نے پھر اس دنیا فانی کو سلام کیا، پیر کا دن تھا، فجر کا وقت تھا، سرکار نے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا نماز پڑھاؤ۔ جب نماز ابو بکر نے شروع کر دی، سرکار نے اپنے کمرے کی چھت اٹھوائی اور اپنا چہرہ انور آگے کیا۔ صحابہ کہتے ہیں جو ہی سرکار کا چہرہ اندر گیا نا، اندر تھوڑا سا ہوا کا حال کے اندر، مسجد نبوی کے کمرے کے اندر تھوڑا سا سرکار کا چہرہ انور ہوا نا، کہتے ہیں مسجد نبوی یوں چمکتی تھی جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا۔ اب حجرہ مبارک کونے میں حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ، صحابہ کہتے ہیں دل میں فیصلہ کیا تھا نماز توڑ دیتے ہیں اور زیارت مصطفیٰ کر لیتے ہیں، یوں سینے پھیرے نا۔ سرکار نے پیچھے سے آواز دی، فرمایا نماز مکمل کرو نہ مکمل، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا۔ میرے استاد تھے شیخ المناظرین مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آفقلہ دیدار سنگھ، ان سے فقیر نے مناظرہ سیکھا ہے، کئی راتیں ان کی بزم میں حاضر ہوتے رہے۔ وہ فرماتے تھے جب یہ حدیث سناتے تھے، فرمایا لوگوں اے تے دسو، سرکار روزانہ ابو بکر صدیق کو مصلی پہ لا کر نماز پڑھاتے تھے، کبھی دیکھا نہیں تھا۔ آج ویکھیا کیوں ہے؟ اونچی آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ میں اردو سپیکر ہے، میں پنڈ واسے پنجابی بولنا، اونچی آنکھو سبحان اللہ۔ فرمایا وجہ کی بنی ہے، سرکار روزانہ کھلار دینے مصلی تے بیندے نہیں، آج ویکھیا کیوں نے؟ فرمایا وجہ اے وے آج کرنا نے دنیا نو سلام تے آخری بری ویکھ کے چلے نے، اے ابو بکر نو میں مصلی تے کھڑا کیتے، میں ویکھاں تے صحیح کیڑا جیڑا ابو بکر دی امامت نو تسلیم نہیں کردا۔ وہ کون ہے جو ابو بکر کی امامت کو نہیں مانتا؟ اور یہ سارا عقیدہ سنیوں کے سینے میں ہے۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا کے کسی کو آکھے نا من کنت مولاہو فہذا علی مولاہو، سنی سینہ کھول کے جپھیلا ڈالتا ہے اور قیامت تک آخری قطرے پر مانتا ہے من کنت مولاہو فہذا علی مولاہو۔ پر کبھی تو بھی سینہ کھولا، مصطفیٰ نے ابو بکر کو مصلی پہ آپ کھڑا کیا۔ تجھے کیا پتا مصطفیٰ کے اختیار کیا ہے؟ نبیوں کو اللہ اختیار دیتا ہے۔ ایک بات سنو قرآن کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی چھوٹے نبی نے کی لقب والا روح اللہ، بولو سارے حضرت عیسیٰ کا کیا لقب ہے؟ ویکھنا میرے رب دی شان، بغیر باپ تو پیدا کر چھڑے، بغیر باپ تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر شانے کیا دی؟ مٹی کے پرندے بنائے، پھونکے مارتے ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں، مادر زاد اندے لائے جاتے ہیں وہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کو آنکھیں مل جاتی ہیں، اور برس کے مریضوں کے وجود پر ہاتھ پھیرے ان کو شفا ملتی ہے، مردے کو ٹھوکرے مارے نا تو رب ان کو حیاتیاں عطا فرما دیتا ہے۔ پر عارف کھڑی نے جو نقشہ کھینچا نا، انہوں نے اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ، کل نبی محتاج اسے دے تے نفرہ وانگ غلامہ تے حسن بازارو دے دے سہ یوسف بردے پے وکاندے تے ذوالقرنین سکندر ورگے خدمت گار کوہندے، عیسیٰ گن خاک اونا دے دردی گن تیمم کردہ، تائیوں تے دستے پاک ہونا دا شافی ہر ایک ضرر دا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو سب کچھ شانیں آئیں، حضرت عارف کھڑی فرماتے ہیں لوگو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ فرما رہے تھے، رحمت محمد عربی کی چل رہی تھی، رحمت محمد عربی کی چل رہی تھی، رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چل رہی تھی۔ عزیزان گرامی قدر بات لمبی ہو گئی، سنو اس مقام کے اوپر جو ہے مولانا مودودی صاحب تفہیم الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ جو 5 انعام اللہ دیتا ہے، ان 5 انعاموں میں ایک انعام ہے صلاۃ۔ اللہ فرماتا ہے میں صلاۃ بھیجتا ہوں، اللہ اپنی شان کے لائق صلاۃ بھیجتا ہے۔ مودودی اپنی تفہیم الباری میں لکھتا ہے، کہتا ہے اس صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے طرف سے آتی ہے اس صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ جنہ بندیاں دے راضی ہوئے جیڑی او صلاۃ کلدا ہے کی ہوندی ہے؟ عربی دی ایک چھوٹی جی عبارت لکھ کے تھلے 3 جملے لکھدا ہے، کہندا یشیع عنکم الذکر الجمیلہ فی عبادہ، یشیع عنکم الذکر الجمیلہ فی عبادہ۔ فرمایا اس صلاۃ کے اندر، اس صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جن بندوں پہ وہ راضی ہو جاتا ہے ان بندوں کے دنیا میں چرچے کروا دیتا ہے۔ دوسرا جملہ لکھتا ہے ان کو مخلوق میں ان کو مخلوق میں اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ ہر بندہ اس کی شانیں بیان کرنی شروع کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر! ہاتھ کھڑے کر کے جواب دو۔ حضرت صاحب عقیدہ اہل سنت بیان فرما رہے ہیں، تسی سستی دا مظاہرہ کر رہے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، مسلک کی اہل سنت و جماعت۔ مودودی کہتا ہے، مودودی فرمایا خلق میں اس کی ثنا کرواتا ہے، اور جو ملائکہ ہیں، ملائکہ جتنے بھی، وہ اس بندے کی مدح و ثنا کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ اچھا میں پنجابی ترجمہ کر کے اٹھن لگا ہوں، جنہوں نہیں نہ سمجھ آئی پنجابی علماء جانتے ہیں، یہ آپ کے لیے طالب علم ہوں، اور آپ کے لیے جو علماء نہیں، علماء کو پہلے آتی ہے۔ آپ سنیں، اگر سمجھ نہیں آئی اردو کی بھی تو مودودی آندہ جے اوہ جیڑا اللہ دا ہو جاندے نا، اللہ پھر قیامت تک کو دی تم بوا چھڑ دے۔ جیڑا اللہ دا ہو جائے، اللہ ہو دی۔ میں کہا مولوی مان لے جی ابو بکر دی تم بوائی ہے تو کنے؟ بولو اللہ نے کنے؟ جی ابو بکر دی تم بوائی ہے تو کنے؟ ہون بازو نہ تھلے کرے، میں تقریر چھڑن لگا، ایمان والے بولو اچھی آواز نال، ابو بکر دی تم بوائی ہے کنے؟ عمر بن خطاب دی تم بوائی ہے کنے؟ حضرت ذوالنورین دی تم بوائی ہے کنے؟ مولا علی دی تم بوائی ہے کنے؟ حبشت بلال دی تم بوائی ہے کنے؟ امام اعظم دی تم بوائی ہے کنے؟ نعرہ رسالہ، آستانہ علیہ شرقپور شریف، پیر طریقت رابر شریعت الہاج صاحبزادہ میاں محمد صالح صاحب سجادہ نشین، آستانہ علی شرقپور شریف۔ قبلہ صاحب زادہ صاحب آفتاب طریقت مہتاب شریعت جلوہ فرما ہو چکے ہیں، میں اٹھنے لگوں۔ بیٹھو میں کر لینا، اور سفارشیں نہیں کرنی ہیں۔ صاحب ذرا تشریف رکھو، بیٹھو۔
شروع کریے. عزیزان گرامی قدر، میں صاحبزادہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ بھی زیارت کریں، میں بھی کرتا ہوں. آخری جملے توجہ فرماؤ. مدودی کی اند ہے کہ جیڑا اللہ دا ہو جائے اللہ او دی کی پوا چھڑ دے، تم کی پوا چھڑ دے، کی پوا چھڑ دے، کی پوا چھڑ دے. میں کیا ایویں باروں سدنا مولوی دے سد کے تے آنے بھی تو ہی سکھاؤ تے فلان سکھاؤ تے فلان سکھاؤ. پہلا مدودی نو پوچھ. مدودی آندے جیڑا او دا ہو جاندے وہ آپ تم پوا دیندے تے من جا ابو بکر صدیق دی تم کنے پائی ہے؟ اللہ نے کنے پائی ہے؟ عمر بن خطاب دی تم کنے پائی ہے؟ حضور نورین دی تم کنے پائی ہے؟ مولا علی مشکل کشا دی تم کنے پائی ہے؟ حبش دے بلال دی تم کنے پائی ہے؟ اے رب پوندہ تم من جا غوث اعظم دی تم کنے پوائی ہے؟ مجدد الفسانی دی تم کنے پوائی ہے؟ تے داتا لاہوری دی تم کنے پوائی ہے؟ اے اگر سب کی دھوم رب نے مچائی ہے تو آستانہ عالیہ شیر ربانی کی بھی دھوم رب نے مچائی ہے. بولو کس نے مچائی ہے؟ کس نے مچائی ہے؟ یہ مصطفیٰ کا فیض ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر کا فیض ہے. وہ جس نے اتنے کام کیے نا، رب نے اس کو ہر مرتبہ کہا بیزنی بیزنی بیزنی. حضرت عیسیٰ روح اللہ کو مردے زندہ کرے پھر بھی فرماتا بیزنی، پرندے بنائے پھر بھی کہتا بیزنی، ہوا میں اڑائے پھر بھی کہتا بیزنی، آنکھیں دے پھر بھی کہتا بیزنی. اور رب فرماتا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الشَّيِّ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ، وہ آپ کہتا بیزنی. ایک آیت میں 4 مرتبہ کہتا بیزنی 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 بیزنی. باری آئی تیرے نبی کی، باری آئی میرے نبی کی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ باذنہ باذنہ. ادھر شانہ 4 تے بیزنی بھی 4، ادھر شانہ 8 تے بیزنی 1 مرتبہ. میرے اذن سے میرے اذن سے میرے اذن سے. عیسیٰ اگر مردے زندہ کرو تو میرے اذن سے، اگر جو ہے پرندے ہوا میں اڑاؤ تو میرے اذن سے، بیماروں کو شفا دو تو میرے اذن سے، اگر مردے زندہ کرو تو میرے اذن سے، اگر جو ہے وہ کوڑوں کو شفا دو تو میرے اذن سے. یا اللہ تھے بار بار اذن بار بار اذن بار بار. ادھر مصطفیٰ ہے اور شان 8 ایک آیت میں اور اذن 1 مرتبہ. اور رب کے فرمان کا مفہوم یہ ہے چپ کر جا، وہ روح اللہ ہے پر یہ حبیب اللہ ہے. اسے ایک ہی مرتبہ اذن دے کے یہ اجازت دے دی ہے اب روڑوں کو کلمہ پڑھا مرضی تیری چلے گی، کھجوریں اگا مرضی تیری چلے گی، تھوک سے کھارے خون میٹھے کر مرضی تیری چلے گی، اور تھوک سے آنکھیں تقسیم کر مرضی تیری چلے گی. اپنے تھوک سے کٹے بازو کو چھوڑ یہ مرضی تیری چلی گئی. انگلی کے اشارے سے چاند کا کلیجہ توڑ یہ مرضی تیری چلے گی. اور اپنے ہاتھ سے سورج کو پلٹا مرضی تیری چلے گی. کسی کے کندھوں پہ اب کسی کو اپنے کندھوں پہ چڑھا لے مرضی تیری چلے گی، کسی کے کندھوں پہ چڑھ جا مرضی تیری چلے گی. مولا علی کا بازو پکڑ کر من کنت مولا کا اعلان کر مرضی تیری چلے گی. مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر مرضی تیری چلتی رہے گی. دعا کرو اللہ اس آستانے کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے اور سارے سبزاندگان کو اللہ عمر خضری عطا فرمائے. حضرات ماشاءاللہ ابھی مناظر سلام خطیب اہل سنت فاضل جلیل علامہ مفتی محمد عرفان القادری جو مناظرانہ خطیبانہ عالمانہ ہر رنگ دے اندر خطاب